ادائیگی ہم تمام اولاد پر ضروری ہے، ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریں، ان کا احترام کر کے، اچھی گفتگو کر کے، ان کی دیکھ ریکھ کر کے، ان کی خدمت کر کے، ہر اعتبار سے ان کے لیے قربانیاں دے کر کے، اگر وہ ماں باپ غلط بھی ہیں تو بھی ان کی خدمت کرنی ہے، غلط کاموں میں ان کی اطاعت نہیں کرنی لیکن خدمت ان کی کرنی ہے۔ مشرک بھی ماں اور باپ ہے تو بھی خدمت کرنی ضروری ہے، ان کی اطاعت نہیں کریں گے لیکن ان کی خدمت ضروری ہے۔ ایسے ماں بھی ہم نے دیکھے کہ اولاد جوان ہے، اچھی کمائی ہے، ماں مزدوری کر رہے، گھروں میں برتن مانج کر زندگی گزار رہی ہے۔ اے یارو، اس ماں کے دل سے کیسی بد دعا نکلتی ہوگی، کس قدر وہ ماں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر کے جیتی اور مرتی ہوگی۔ بیٹا اچھی کمائی کرنے والا، اچھے جاب پر متعین ہے، اس کے باوجود ماں گھروں میں برتن مانج کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی۔ ایسے اولاد پر لعنت ہے کہ ماں مزدوری کرے اور بیٹا شاہانہ زندگی گزارے، عشرت کی زندگی۔ ایسے اولاد پر لعنت، اور ایسے لوگوں کو جو ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارے پاس بڑی نیکیاں ہیں، حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، صدقات و خیرات کا اہتمام بھی ہے اور نماز و روزوں کے محتمم بھی ہو، اس کے باوجود بھی اگر ماں باپ کی نافرمانی تمہارے نام اعمال میں ہے، یہ ساری عبادتیں، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ عبادات تمہیں رب کے عذاب سے بچا نہیں پائیں گے۔ آخرت میں نجات کے لیے حقوق اللہ کافی نہیں ہے، حقوق اللہ کافی نہیں، آخرت میں نجات کے لیے حقوق العباد بھی ضروری ہے۔ اس لیے یارو بڑے ادب کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سے جو والدین کی نافرمانیاں اور ناقدریاں ہو رہی ہیں اس پر ہم اور آپ کنٹرول کریں، اپنے نافرمانی کے اقدامات کو جو ہے کنٹرول میں کریں، اس پر روک لگائیں، اور ہمیشہ ماں باپ کے سامنے پیار اور محبت سے پیش آئیں۔ کتنے لوگوں کا، میں ممکن نہیں تو ایک ایک کا نام لے کر کے میں بیان کر دیتا، فتنے کا خدشہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جناب کے مولانا کے سامنے پہنچتے، 5 وقتہ نمازی ہیں، بڑے تقویٰ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں بڑا متقی ہوں، لیکن جب ان کے والدین پر نظر پڑتی ہے، ماں جو رو رہی ہوتی ہے اور رو رو کر کے مولانا سے شکایت کر رہی ہوتی ہے، یقیناً دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ افسوس کرتے کہ اللہ تیرے اس دھرتی پر تیرے ایسے ظالم اور ایسے بدنصیب بندے بھی جی رہے ہیں جو اپنے اس ماں کو بھول جاتے ہیں جس ماں کے بارے میں رب نے بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلَهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ وہ ماں جس نے 9 ماہ تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں مشقتیں برداشت کر کے لیے پھرتی رہی، وہ ماں جو بڑی مشکلات کا سامنا کر کے اپنے بچے کو پیدا کیا اور اپنے سرخ خون کو سفید دودھ کی شکل میں پلاتی رہی، وہ ماں آج ایک آنے کے لیے مجبور اور اپنی زندگی جو ہے زندگی کا گزارا لوگوں کے گھروں میں، سرمایہ داروں کے گھروں میں برتن ماز کر کے کر رہی ہو اور ان کی 4 باتیں بھی سن رہی ہو، اس کے ساتھ غلط سلوک بھی ہو رہے، سب کچھ برداشت کرے زندگی گزارنے کے لیے۔ یارو یقیناً اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اس قدر بدتمیزی کرتا تو وہ آخرت کی فکر کر لے، اپنے اندر جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر کرے۔ والدین کا بڑا اونچا مقام ہے۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو والدین کو حقوق کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسرے نمبر پر والدین کے بعد حقوق العباد میں دوسرا اہم جو حق ہے اور مقام ہے وہ حقوق الاولاد ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اولاد پر والدین کے ہی حقوق ہیں، نہیں، اولاد پر صرف والدین کے ہی حقوق نہیں بلکہ والدین پر اولاد کے بھی حقوق ہیں، ہے نا۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ والدین کے حقوق بیان کرنے سے پہلے والدین کو اولاد کے حقوق بتائے جائیں۔ والدین کے حقوق بیان کرنے سے پہلے والدین کو اولاد کے حقوق بیان کرنے جو ہے بتایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آج کا بچہ ہے وہ کل کا باپ بننے والا ہے۔
اس لیے کہ بچے جو ہیں وہ اولاد پہلے ہیں، باپ بعد میں بنتے۔ بچی اولاد پہلے بنتی ہے اور ماں بعد میں بنتی ہے، اس لیے پہلے اولاد کے حقوق بھی بتائے جائیں، اولاد کے حقوق بھی بتائے جائیں، چونکہ اولاد کی بھی جس قدر ناقدری کی جاتی ہے۔ معزز سامعین، ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر ضروری ہیں، اور امت محمد کے ہر فرد بشر کو ہمیشہ دوسروں کے حقوق کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم پر دوسروں کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ فکر پیدا ہو جائے، والدین کو سوچنا چاہیے کہ مجھ پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، اولاد کو سوچنی چاہیے کہ مجھ پر والدین کے کیا حقوق ہیں۔ اس طرح سے ہر شخص کو یہ فکر ہونی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ پر دوسروں کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے، معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ بنے گا، معاشرہ ایک دیندار معاشرہ بنے گا، لوگوں میں محبتیں پیدا ہوں گی، دینداریاں آئیں گی، لوگ یقیناً جو ہے جنت کے قریب تیزی سے بڑھ رہے ہوں گے۔ اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے، فتنے ختم ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں فتنے کم کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ اپنے اوپر دوسروں کے حقوق کی فکر رکھتے تھے۔ انشاءاللہ العظیم اس ٹاپک پر میں آنے والے جمعے میں ڈسکس کروں گا۔ صحابہ کرام اپنے اوپر دوسروں کے حقوق کی فکر لے کر جیتے تھے، اس لیے ان کے زمانے میں فتنے نہیں تھے۔ آج ہمارے زمانے میں جو فتنے ہیں، اس لیے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر میرا اس پر کیا حق ہے، میں اپنا حق لے لوں۔ ہر شخص اپنا حق لینا چاہتا ہے، لیکن دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے فتنے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، بڑی اہم بات کہ ہم اپنے حقوق کو دیکھنے سے پہلے اپنے اوپر دوسروں کے حقوق دیکھیں کہ مجھ پر دوسروں کے کیا حقوق ہیں۔ تو حقوق العباد میں دوسرا مقام اولاد کا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں، اچھی تربیت دین کے مطابق، صحیح تربیت سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں، سیرت صحابہ کی روشنی میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، یہ والدین کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا حق والدین پر اولاد کا کہ جب بچہ پیدا ہو، اس کے پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرے۔ چھٹی برہی یہ ساری چیزیں نہیں، چھٹی کرنا، اور کتنے جاہل ہیں لوگ، چھٹی کر ڈالتے ہیں، بال مڈوا کر کے بال مڈواتے ہیں اور نہ جانے کہاں کتنے لوگوں کو کھلاتے۔ عقیقے کی توفیق نہیں ملتی، جو کہ صحیح طریقہ ہے، جو کہ اسلام میں ضروری ہے۔ جب تک عقیقہ نہیں کریں گے تب تک وہ ہماری اولاد گروی رکھی ہوئی ہوتی ہے، آزاد نہیں ہوتی ہے۔ ایک والدین کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے بچے کے ولادت کے 7ویں دن اپنی اولاد کو آزاد کروائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری اولاد آزاد اس وقت ہوگی جب اس کا عقیقہ کر دو گے۔ الغلام مرتہن بعقیقتہ، بچے اپنے عقیقے کے ساتھ گروی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو وہ اولاد آزاد ہو جاتی ہے۔ آزاد کون کروائے گا؟ والدین۔ اگر طاقت نہیں ہے تو شریعت یہاں بھی معاف کرتی ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں، بہانہ نہیں، طاقت نہیں ہے، بہانہ نہیں بنانا۔ بہانہ مجھ سے کر سکتے ہو، اللہ سے بہانہ بازیاں نہیں چلیں گے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے کتنی ہمارے پاس طاقت ہے، کتنا کما کر رکھے ہیں، بینک بیلنس بھی ہوتا ہے۔ شادی جب کرنی ہوتی ہے نا 10 لاکھ کہیں سے بھی نہ لیتے، 10 لاکھ 15 لاکھ، لیکن جب جائز کام کرنا ہوتا ہے، عقیقہ کرنا ہے، مسجد میں ایک قاضی نے جب نکاح پڑھایا وہاں دینا ہوتا ہے، 500 روپیہ بھاری ہو جاتا ہے، جبکہ مسجد میں دیا جاتا ہے، مولانا کو نہیں دیا جاتا۔ 500 روپے، 10 لاکھ خرچہ کیا، مشکل نہیں گیا، 500 روپے اللہ کے گھر میں دینا ہوتا ہے، بڑا مشکل جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، سب سے پہلے انہیں رہن سے آزاد کروائیں جو ہماری اولاد گروی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا عقیقہ کرنا، اس کا صحیح نام رکھنا، اور اس کا بال مڈوا کر کے بال کے برابر چاندی صدقہ کرنا۔
चाँदी सदका करना। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में एक शख्स हाजिर होता, कहता अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा मेरा कहा ही नहीं मानता, बड़ा बागी है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने बेटे का मुतालबा किया। जब बेटा आया तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने सवाल किया कि अजी ये जो तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं सही है क्या? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये अब्बू जान ने जो कुछ कहा सब सही है, लेकिन भला ये बताओ सिर्फ मुझ पर वालिदैन के हुकूक हैं, वालिदैन पर मेरे हुकूक नहीं है क्या? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने कहा है, वालिदैन पर भी औलाद के हुकूक हैं। कहा क्या? कहा बच्चे के पैदाइश के 7वें दिन अकीका करना, जब बच्चा बड़ा हो तो उसको जो है तहजीब सिखाना, अदब सिखाना, दीन की तालीम देना, और जब बच्चा और बड़ा हो जाए, बालिग हो जाए तो किसी दीनदार लड़की से शादी कर देना। बेटे ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन मेरे वालिदैन ने ये तीनों मेरे साथ हक तलफी की, तीनों मामले में मेरी हक तलफी की है इन्होंने। ना तो मेरा अकीका हुआ, ना तो मेरा सही से नाम इन्होंने रखा, मेरा नाम इन्होंने खटमल रख दिया। आप बोल रहे सही नाम रखना, ये आप बोल रहे हैं कि दूसरा हक जो है वालिदैन पर कि उसे जो है दीन की तालीम देना। इन्होंने कभी दीन बताया नहीं, मुझे दीन क्या चीज है मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे तालीम नहीं दिलवाया। आप बोलते दीनदार लड़की से शादी कर देना बालिग होने के बाद, इन्होंने मेरी शादी तक नहीं की। मोज़्ज़ज़ तो वालिदैन के लिए भी ज़रूरी है कि अपने औलाद की कदर करें, उनके हुकूक को अदा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौजू बड़ी तवील है, आने वाले जुमे के अंदर हम इस पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हुकूकुल इबाद की अहमियत को, उसके मकाम और मरातिब को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन ख़ुसूसियत के साथ जो वालिदैन के हुकूक बयान किए गए हैं, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को बड़े खुलूस के साथ, अच्छी नीयत के साथ वालिदैन के हुकूक को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को माँ बाप के मकाम और मर्तबे को समझते हुए उनके साथ हुस्न सलूक की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इलाहुल आलमीन इसी तरह से हम तमाम वालिदैन को भी अपने औलाद के साथ अच्छा सलूक करने की, उनकी सही तरबियत करने की, शरीयत की रोशनी में उनकी देख रेख करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इलाहुल आलमीन जब तक हम सब कुछ दुनिया के अंदर जिंदा रखा, इस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब जिंदा रख, और जब हम सब का खात्मा ईमान बिल खैर व आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व तआला जवादुल करीम व मलिकुम रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व अज़्ज़ व जल्ल व अतम्मुहु अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।